بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کا استعارہ سرزمین فلسطین لمبی مدت سے اس وقت یہودی استعمار کے قبضے میں ہے، اور کم و بیش اب 3 نسلیں ہیں جو اسی ظلم کا شکار ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مجوزہ امن کا منصوبہ فلسطین کے لیے دیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سوال صرف اس منصوبے کے بارے میں ہے تو 2 لفظوں کا جواب یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے بالکل خلاف ہے۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ایک لمبے عرصے تک جب آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے تو اسے جائز اقدام سمجھا جاتا تھا، اور اگر آپ بعد میں یہ اعلان کر دیتے تھے کہ اب ہماری حکومت یہاں قائم ہے تو وہ حکومت بھی جائز حکومت سمجھی جاتی تھی۔ اس کو مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے برطانیہ عظمیٰ نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور پھر 1857 کے بعد اسے باقاعدہ طور پر اپنی مملکت یا سلطنت کا حصہ قرار دیا، تو اب یہ برٹش انڈیا تھا اور یہاں ملکائی کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ جو اصول ہے اسے 1928 تک بین الاقوامی قانون کی حیثیت حاصل رہی۔ یہ اگرچہ عالمگیر اخلاقیات کے لحاظ سے کوئی قابل قبول صورتحال نہیں تھی، یعنی اگر آپ خالص اخلاقی اصولوں پر دیکھیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی سرزمین پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ وہاں قبضہ کر لیں، آپ وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں، اس لیے کہ حکومت قائم کرنے کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جو کسی سرزمین میں بستے ہیں۔ لیکن میں بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جائز سمجھی جاتی تھی۔ 1928 میں جو پیرس میں معاہدہ ہوا، اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب قبضہ کوئی کسی علاقے پر اپنی حکومت قائم کرنے کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں جب اسرائیل قائم کیا گیا تو اس کے حدود اقوام متحدہ نے طے کر دیے تھے۔ اس میں یروشلم کے بارے میں کیا ہونا ہے اس سے متعلق بھی فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس کو فلسطینیوں نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا، انہیں قبول کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تاہم یہی فیصلہ تھا جو بین الاقوامی قانون کی روح سے ایک عالمی ادارے نے کیا اور اس کا نفاذ ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب اگر فرض کیجئے کہ وہاں کوئی خلفشار پیدا ہوا ہے، ایک فریق نے اسے قبول نہیں کیا، اس پر کوئی جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 جنگیں ہوئیں، اس میں اسرائیل نے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ یروشلم کے بعض حصوں پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو اس منصوبے میں قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قانون 1928 کے بعد دنیا کی روایت بنا ہے، آپ اس کو توڑ رہے ہیں۔ اگر اس کو یہاں قبول کیا جاتا ہے تو کل کو کسی اور جگہ پر بھی آپ حملہ آور ہوں گے، آپ قبضہ کریں گے، اس کے بعد اگر آپ اپنا قبضہ مستحکم رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر کوئی ٹرمپ اپنا منصوبہ لے کے آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ اسے قبول کریں۔ تو اگر آپ خالص علمی اور اصولی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ ایک ناجائز مطالبہ ہے۔ جائز بات وہی ہے جو مجھے بھی کہنی چاہیے، آپ کو بھی کہنی چاہیے، مسلمان ملکوں کو بھی کہنی چاہیے کہ فلسطینی اس فیصلے کو قبول کر لے جو اقوام متحدہ نے کیا تھا، اور اسرائیل بھی اپنے حدود اس فیصلے کے مطابق سمیٹ لے۔ صحیح۔ اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو مجوزہ امن منصوبہ ہے یہ تو ظلم کو جسٹیفائی کرنے یا قبضے کو ایک طرح سے لیگلائز کرنے کے مترادف ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ 1948 میں نہیں مانا، اس کے بعد جنگ ہوئی، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، کرتے کرتے فلسطین ایک جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹا سا خطہ ارض بن کے رہ گیا ہے، جہاں پر نہ تعلیم ہے، جہاں پر نہ زندگی کی آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، 4 نسلیں برباد ہو گئیں۔ عملی دنیا کی حقیقت، طاقت ہم جانتے ہیں امریکہ کے پاس ہے، اسرائیل اتنا مضبوط ہو چکا ہے، تو ہمیں ہمیشہ کیا آئیڈیل گفتگو ہی کرنی چاہیے یا اپنے اثر میں جیتے ہوئے جو حقائق ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کو عملی حقائق ہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ موقف وہ ہونا چاہیے جس کو عالمی سطح پر قبول کیا جائے۔ دیکھیے نا، فلسطینیوں کا موقف تو یہ ہے کہ سرے سے وہاں اسرائیل کا قیام ہی ناجائز ہے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ اسرائیل بن گیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کو اقوام متحدہ نے قبول کر لیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت وہ ایک جائز مملکت قرار پا گئی۔ تو میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اس سے پیچھے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس اصولی موقع پہ اصرار کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عملی معاملات میں آپ کو کیا کرنا ہے، صرف ایک کام وہ ہر قوم کو کرنا چاہیے،
جس کو بھی یہ صورتحال پیش آ جائے وہ یہ کہ وہ کسی حال میں وائلنس کو اختیار نہ کرے. جس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے اصولی موقف پر قائم رہیں گے، سیاسی طریقے سے اس کی جدوجہد بھی کرتے رہیں گے، دنیا کے ضمیر کو بھی آواز دیتے رہیں گے، لیکن ایک اینٹ بھی اٹھا کے نہیں ماریں گے، ہماری تمام جدوجہد مظلومانہ ہوگی، تو پھر آپ کچھ نہیں کھوتے، آپ صرف پاتے ہیں. اور میرے نزدیک یہی کام کرنا چاہیے. غلط چیزوں کو تسلیم کر لیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، عملی حقائق کے اندر جینا سیکھا جائے یہ بہرحال ضروری ہے، لیکن جینے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اصولی موقف کو بیان کرتے ہوئے نان وائلنس، عدم تشدد کی جدوجہد کو اپنا اصل پروگرام بنا کے جیتا جائے. فلسطینیوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تشدد کو داخل کیا اور نتیجے کے طور پر بڑی طاقتوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو وہاں نہیں چھوڑا جہاں وہ 48 میں تھے، بلکہ اس سے بھی بہت پیچھے دھکیل دیا جہاں وہ اوسلو معاہدے کے موقع پر کھڑے تھے. اس صورتحال کا ادراک فلسطینی قیادت کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کہ وائلنس کا طریقہ جب آپ کمزور ہیں تو آپ کو کسی حال میں اختیار نہیں کرنا. سیاسی جدوجہد کیجئے، اصولی موقف پر قائم رہیے، اپنی قوم کے لیے امن خریدیے، ہر قیمت پر امن. بہت بہت شکریہ غام صاحب. چونکہ پس منظر میں ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں مسئلہ فلسطین کے اوپر، ایک صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاہ عبداللہ جو تھے سعودی عرب کے حکمران، انہوں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ مسلمان آگے بڑھیں، اور یہ جو عالمی سطح پر ایک انفشار کا سامنا ہے اور اس کے نتیجے میں نسلیں برباد ہو رہی ہیں زمین فلسطین میں، ایک سینیریو چینج ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی جمعیت کے لحاظ سے، ان کے مستقبل کے لحاظ سے، اور علم سیاست کے پس منظر میں کہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ امارات آگے بڑھ رہا ہے اور اسرائیل سے تعلقات جو ہے وہ قائم کر رہا ہے، تو یہ کوئی فائدہ مند چیز ہوگی؟ دیکھیے، فائدہ مند چیز تو یہ ہوتی کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی لیڈرشپ کو اس پہ قائل کرتے کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں. یعنی ان کا موقف اصلاً کوئی غلط نہیں تھا، ان کی سرزمین تھی، جس طریقے سے وہاں یہودیوں کو آباد کیا گیا، جس طرح انہوں نے زمینیں خریدیں، جس طرح وہاں پر ایک دوسرا ملک بنایا گیا، وہ سب قابل مذمت تھا، قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بین الاقوامی قانون نے اس سارے عمل کو تسلیم کر لیا 1948 میں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ تسلیم نہیں کیا، اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا. اصل میں یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو پھر اصولی سے زیادہ سیاسی معاملات میں سیاسی بنیادوں پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس میں صحیح فیصلہ یہی تھا کہ جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا، اسی طرح وہ اس کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کرتے. جو علاقہ ان کے پاس بچا ہوا تھا وہ اس وقت اس علاقے سے کافی زیادہ تھا جو اب رہ گیا ہے ان کی کشمکش کے نتیجے میں. اور بیت المقدس کے معاملے میں فیصلہ یہ تھا، اقوام متحدہ تھا کہ یہ ایک کھلا شہر رہے گا، یعنی اس میں تینوں مذاہب کے لوگوں کو اس کا نظم دے دیا جائے گا. تو یہ جو بنیادی فیصلہ ہے میرے خیال کے مطابق، اس کو جس وقت اقوام متحدہ نے نافذ کر دیا تھا، تو عملی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ نظری لحاظ سے آپ تنقید کرتے رہتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے آج بھی یہ تنقید کریں کہ مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستانی رہنا چاہیے تھا، لیکن عملی طور پر جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، وہ ہمارا علاقہ تھا نا، ہمارا یہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان تھا نا سارا کا سارا. تو اسی طریقے سے اس کو عملی طور پر تسلیم کر لینا چاہیے تھا. اس وقت بھی میرے نزدیک حال یہی ہے کہ دنیا اسرائیل کو اس پر مجبور کرے کہ وہ اپنی سرحدوں میں واپس جائے، جو سرحدیں اس کی 1948 میں اقوام متحدہ نے طے کی تھی، اور باقی علاقوں کی وہ پوزیشن بحال کر دی جائے جو پوزیشن اس وقت اقوام متحدہ نے دی تھی. اس لیے کہ 1928 کے بعد بین الاقوامی قانون کسی قبضے کو جائز قرار نہیں دیتا. تو اس پر کھڑے ہو کر اگر فلسطینیوں سے کہا جائے کہ وہ معاملہ کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. یہ چونکہ نہیں ہو سکا، تو اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد وہ ہو رہا ہے کہ اچھا تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہو تو پھر ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں. تو ایک ایک کر کے اب ہوتے چلے جائیں گے، یعنی اب یہ قضائے مبرم ہے، یہ ہو جائیں گے. پاکستان کے ہمارے یہاں جو پاکستان کا پس منظر میں، تو یہاں یہ بھی ایمان و عقیدے ہی کی بات ہوتی ہے کہ اسرائیل اور ہمارے پاسپورٹ تک پہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. نہیں، دیکھیے اس کا تعلق بھی اصل میں سیاسی حالات سے ہے. جب یہ رو ایک بار چل پڑتی ہے تو پھر چلتی رہتی ہے. یعنی کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانے میں کہ مصر تسلیم کر لے گا. اسی طرح عرب امارات کے تبدیل کرنے کے کچھ معنی ہیں.
جو لوگ اس خطے کی سیاست سے واقف ہیں یا وہاں کے حالات سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ در حقیقت ایک غلط نوعیت کے اقدام کے لازمی نتیجے کے طور پر صورتحال پیدا ہوئی۔ اقوام متحدہ نے جب اس کو بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ملک بنا دیا تھا تو پھر اس کو عملاً تسلیم کر کے آپ اپنی مملکت قائم کرتے، بیت المقدس کھلا شہر ہوتا، وہاں لوگ جاتے، وہاں لوگ اپنی زیارتیں کرتے جو ان کو کرنی تھی، اور آپ کا کوئی اگر نظری موقف ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے بیان کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس وقت آپ نے جنگ شروع کر لی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ طاقت فیصلہ کرتی ہے، طاقت فیصلے کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں آپ اسی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ دنیا کا نظام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے دنیا میں، یہ جو بساط اس وقت بچھی ہوئی ہے یہ ساری الٹ دی جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں تو یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ملک تسلیم کرتا جائے گا، صرف اس میں آپ کو وقت کا انتظار کرنا ہے۔